بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ اوج بن آنا کا ہے۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام و مقدس کی تم کو دوں گا اور وہاں ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دوں، اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں ہی تھا، اب مصر میں ہوا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وہی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کرتا کہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہے، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار رقیب جو حکم ان پر عطا کرے وہ اس پر عمل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور اٹھائے ہم نے ان 12 سردار، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو سب اپنے نقیبوں کے شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظلم و جبر لوگوں کا حال معلوم کرے، اور جب وہ لوگ وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قدر و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہہ میں مچھلی پکڑ لاتا، اور اپنی لمبائی کے سبب سے وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا، اور معارج النبوت میں لکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا۔ وہ ایسا دراز کا تھا کہ سمندر کے پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا لمبا جوان تھا کہ اس کی عمر 3500 برس تھی۔ وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہ زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، وہ بیٹی حضرت آدمی علیہ السلام کی تھی۔ اس کے باپ کا نام انک تھا، اور معارج نبوت میں لکھا ہے کہ اس کے باپ کا نام سبحان تھا اور ماں کا نام انک تھا۔ پس اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انک نے ان سب کو پکڑ کر اپنی ازار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مثال کی چونٹی کے پیر سے مل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑو، وہ ضعیف اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کو مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ وہ نقیب جب حضرات جابروں کی کثرت اور در حقیقت دریافت کر کے ڈر گئے اور اپنی جگہ پر واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے، ان جابروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور نیز یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بہت ہی بڑے لذیذ ہیں، ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے، اس طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، ایک دانہ کھا لے تو جی بھر جائے گا اور دوسرا نہ کھایا جائے گا۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے، پس 10 نقیبوں کے عہد شکنی کے کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا، جو اوج بن انک کے ہاتھ سے گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن وہ یعنی یوشع اور کالبت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، اور تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ ادھر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قول تعالیٰ۔ ترجمہ: بولی قوم، اے موسیٰ، وہاں پر ایک شخص ہے بڑے قد قامت والا، اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر، وہ یوشع بن نون علیہ السلام اور کالبت بن قتادہ علیہ السلام تھے، اور وہ دونوں بزرگ نیک طنیت تھے، اور ان 12 سرداروں میں بنی اسرائیل کے وہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم، بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار نہایت قوی ہے، اور خدا تم کو فتح دے گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا۔
اور تم لوگ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اور اس پہ بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک وہ وہاں رہے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو اور ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بددعا کی۔ قول تعالیٰ ترجمہ: بولے موسیٰ علیہ السلام، اے رب، میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے۔ مگر میں اور بے حکم لوگوں میں قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو، عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کیجیے اور قوت دشمن مت بیان کرنا۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور قوت سنا تو اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر مصر جائیں گے، اور اس تقصیر کی وجہ سے 40 برس شام میں دیر لگی، اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے اور کرن کے لوگ سب مار گئے، مگر وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالود، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ: موسیٰ و ہارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا، تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اس پر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلتے تو تمام رات چلے تو فجر کو دیکھتے کہ جہاں سے کوچ کیا تھا وہی ہے، اور سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام بددعا سے یہ حال ہوا۔ تو تب یوشع بن نون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک موسیٰ علیہ السلام ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئیں، تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ پر رہے۔ اس کا نام دیا ہے جن جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے، اور اس پر 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے 40 برس محبوس رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے۔ اور عرض 18 کوس کا ہے کہ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نزدیک شہر اوچ کے گئے، لوگوں نے یہ محب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ یہ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوچ بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح پیروں سے مل دے، اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبا مارا۔ یہ کہہ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا، اور 10 گز اوپر چل کر ان کے ٹخنوں پر عصا مارا، وہی مردود گر کر مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل تیہ مذکور میں تھے، اور ادھر لاش اوچ بن انک کی میدان میں پڑی تھی، اور گوشت پوشت گل گیا تھا، اور پشت کی ہڈی مسل کر پہاڑ کی اونچی ہو رہی تھی۔ تو دوستو، آج کا واقعہ تھا یہاں تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔